الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين إلى يوم اللقاء كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں والدین کے حقوق پہ کچھ چیزیں اور قرآن پاک کی آیات عرض کی تھی. آج اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے. نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اس حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم نے سنانا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا. اس میں مسلمان ہونے کی تخصیص نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ انسان ہو بندہ. انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے. تو انسان جو بھی ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے بلائی سے پیش آنا ہے، بلائی والے معاملات کرنے ہیں. اس لیے کہ والدین مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، دونوں نہ جانے کن مشکل مراحل کو طے کرتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں جھیلتے ہیں، اور مصیبتوں کے جھیلنے کے بعد اولاد کے متمنی ہوتے ہیں
سب سے پہلے تو یہ آرزو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد دے دے، اسی سوچ اور اسی فکر میں والدین لگے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے اس کے اندر والد بھی اور بالخصوص والدہ ماجدہ بھی مختلف مراحل طے کرتی ہیں، ایک سختی کے بعد دوسری سختی، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، بہت سارے ایسے مراحل سے گزرتی ہے اور ان کو برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ بہرحال جس وقت اللہ تبارک و تعالی اولاد سے نواز دیتا ہے، جب اولاد آنکھوں کے سامنے دنیا میں آ جاتی ہے تو پھر بھی یہ اولاد جو ہوتی ہے، اس اولاد کی خاطر والدین بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ بچہ بچپنے میں ہو بیمار ہو جائے تو والدین یہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ بیمار نہ ہو، ہم ہی بیمار ہو جائیں تو برداشت کر لیں گے۔ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بچے کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، بچے کو کوئی ضرر نہ پہنچے، اس کی جگہ پہ ہم اگر بیمار ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کر لیں گے، لیکن اے اللہ اس ہمارے بچے کو بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ الغرض ہر موڑ پہ والدین بچے کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بچے کے بارے میں اچھی سوچ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت یہ بچہ جس وقت اغیار کی سوچ اپنا لیتا ہے، اس کے ذہن میں لالچ، اس کے ذہن میں دنیاوی بہت سارے معاملات جس وقت آ جاتے ہیں تو پھر یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ اپنے والدین کی فکر نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، والدین کو فکر پہلے لگ گئی۔ جب امید قائم ہو گئی تو والدین پھر فکر کرنے لگ گئے۔ امید کے بعد جناب جس وقت بچہ دنیا میں آ گیا تو پھر بھی والدین بچے کا خیال رکھتے ہیں۔ بے شک بچہ بچپنے میں ہو یا جوانی میں ہو، الغرض بوڑھا بھی ہو جائے نا، والدین زندہ ہوں تو والدین یہی کہتے ہیں اے اللہ ہمارے بچے کو سلامت رکھنا، اے اللہ ہمارے بچے کو سلامت رکھنا۔ بچہ حالانکہ اس کی سفید داڑھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی والدین کو بچے کی فکر لگی رہتی ہے۔ لیکن یہ بدبخت بچہ ہے کہ جس وقت جناب والا والدین کا معاملہ آتا ہے تو یہ بچہ والدین کے حقوق کو بچا نہیں لاتا ہے، والدین کا نافرمان بن جاتا ہے، والدین کی بات بات پہ انہیں ٹوکتا ہے، روکتا ہے، سرزنش کرتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں والدین کی سراسر جناب باتوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے، ان کی باتوں کی روگردانی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کاش کہ بچے نے یہ سمجھا اور سوچا ہوتا کہ والدین نے کس وقت سے ہمارے لیے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہے والدین، اور جب ہم مل گئے، ہم عطا کر دیے گئے، اور اب جب ان کی خدمت کا ٹائم اور وقت آیا اب جناب ہم ان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ ساری چیزیں بچے سوچیں سمجھیں اور سمجھنے کے بعد والدین کے حقوق کو بجا لائیں۔ والدین کے حقوق جو بندہ بجا لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تجھے والدین شرک کی طرف لے کے جائیں تو والدین کی اس شرک والی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ بد مذہبی اور بد عقیدگی کی طرف لے کے جائیں، والدین کہیں جی بد مذہب ہو جا، بد عقیدہ ہو جا، شرک کر لے، بت کے آگے سجدہ کر لے، الغرض کسی بھی طرح کا کوئی نافرمانی والا معاملہ ہو تو والدین کا نافرمانی والا معاملہ آپ نے جو ہے وہ نہیں ماننا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہیں یہ کہیں کہ جناب تم شرک کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہوگی یہ شرک ہے یا، تو فرمایا کہ تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اسی طرح دوسری آیت اللہ پاک نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ اگر تمہیں والدین شرک کی طرف لے کے جائیں، فرمایا تم نے ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، فرمایا دنیا کے اچھے کاموں میں تم نے ان کی نصرت کرنی ہے، ان کا صاحب بننا ہے، ان کا ساتھی بننا ہے۔ تو بہر صورت یہاں ایک ضمنی بات آپ کو بتا دوں والدین کے حقوق کے حوالے سے، اگر کسی کے والدین مشرک بھی ہیں نا تو شریعت نے اور فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ والدین اگر بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں لے کے نہ جاؤ۔ وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں لے کے وہاں تک چلے جائیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں خود، تو فقہاء کرام نے فرمایا انہیں لے کے نہ جائیں آپ۔ لیکن اگر انہوں نے جناب اپنی پوجا پاٹ ختم کر دی، مشرک والدین کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پیغام بھیج دیجیے کہ ہمیں واپس گھر لے کے جائیں، فقہاء فرماتے ہیں والدین کا حق ہے تمہاری اوپر کہ تم جا کے وہاں سے واپس لے آؤ۔ جاتے وقت تو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے ہو، لیکن اگر بت خانے سے واپس مڑ کے گھر آنا چاہیں تو فرمایا کہ تم واپس گھر لے آؤ۔ اتنا زیادہ حق ہے والدین کا۔ ایک طرف تو شریعت کا معاملہ ہے، شرک کی طرف لے کے نہ جاؤ، تو اس صورت میں تو چلیں جی، فقہاء نے فرمایا لے کے نہ جاؤ، لیکن جب واپس آنے کی بات ہو تو تب فرمایا کہ واپس لے کے آ جاؤ۔ تو یہاں سے والدین کے جو حقوق ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اللہ کے سونے نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور فضائل اعمال کے اندر امام مقدسی نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور امام منذری رحمۃ اللہ تعالی نے الترغیب و ترہیب کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ والدین کا اس کے بچے پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے سونے نبی نے فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہے، تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی کی جائے گی تو اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک جہنم میں دھکیل دے گا، لیکن اگر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی تو اس اطاعت و فرمانبرداری کے صلے میں، بدلے میں، جزا میں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف اور اس کے علاوہ نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور یہ فقیہ صحابی ہے جن کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال سألت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا۔ تو صحابہ کرام جب کسی بھی معاملے میں انہیں کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو صحابہ کرام بلا جھجک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھ لیا کرتے تھے، سمجھ آئی نا، پوچھتے تھے۔ تو پوچھ کے بہت ساری چیزیں وہ ہمارے لیے بھی آسانی ان کے اندر کر گئے۔ اگر نبی کے صحابہ نہ پوچھتے تو ہمیں بھی پتہ نہ چلتا، ہمیں بھی یہ علم نہ ہوتا، لیکن اللہ کے سونے نبی کے سونے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھی آواز میں کہتے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سونے نبی کی بارگاہ میں کیا سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ کے سونے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے نبی سونے نبی پیارے لجپال نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا اے میرے سونے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، تو نے یہ پوچھا ہے کہ کون سا عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے؟
تو میرے سونے صحابی سن لے، اپنے وقت کے اوپر نماز پڑھنا، وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سونے نبی نے فرمایا ثم بر الوالدین، فرمایا اے ابن مسعود تو نے جب پوچھ لیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ معاملہ کون سا ہے، پسندیدہ عمل کون سا ہے، فرمایا اے میرے سونے صحابی سن لے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی وقت کے اندر عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے، والدین کی خیر خواہی کی جائے، والدین کو روکا ٹوکا نہ جائے، والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ والا معاملہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے۔ اس کے بعد اللہ کے سونے نبی نے اسی روایت میں فرمایا، اللہ کے سونے نبی کے صحابی نے پھر جس وقت سوال کیا اے اللہ کے سونے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا او ابن مسعود وہ والے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ان میں سے ایک یہ عمل ہے نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی جائے، دوسرا یہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ جہاد اللہ کی راہ میں کیا جائے۔ پتہ چلا جہاد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اس کے علاوہ جناب والا نماز اپنے وقت کے اندر ادا کرنا یہ وہ والے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، نماز وقت پہ ادا کرنا، جہاد فی سبیل اللہ۔ کوئی لوگ کہتے ہیں نا اس وقت جہاد کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، جو مجاہد ہیں ان کو جہاد کی ضرورت ہے، چاہے جہاد زبان سے ہو پھر بھی ضرورت ہے، جہاد جناب والا گولی سے ہو پھر بھی ضرورت ہے، جہاد ایٹم بم کے ذریعے ہو پھر بھی ضرورت ہے۔ جہاد کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، جہاد کا حکم قیامت تک باقی ہے اور قیامت تک جہاد جاری و ساری رہے گا۔ جو کہتے ہیں جناب جہاد کی ضرورت نہیں پڑی، وہ مرزا قادیانی تھے جناب، اگر نسل میں کوئی ہوئے تھے جناب وہی آخسی اور آختے بھی ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں باطل کے خلاف، شیطانیت کے خلاف، ظلم و جبر کے خلاف جہاد کرنا ہر دور میں فرض و لازم رہا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان نال میں تھوڑے تھوڑے جراثیم کچھ بیماریاں جو ہیں نا، جراثیم والی بیماریاں جو ہیں انہوں نے نال علاج بھی نال دبے دبے لفظ میں کرتا جاواں نا تاکہ سمجھ بھی تے نال آوے نا، تھوڑی سی سمجھ آئی نا۔ جہاد اس وقت بھی علماء حق کر رہے ہیں، علماء حق کے جہاد کیا پتہ ہے آپ کو؟ ممبر پہ بیٹھ کر سچ بات کرنا اس وقت بہت بڑے جناب بڑی نیکی کی بات ہے اور بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ لوگوں کو جناب وہ ٹکے سامنے رکھ کے کہتے ہیں نہ جی مولوی صاحب اے نہ بولے تھے، اے نہ بولے تھے، کیوں نہ بولے ہو، کیوں نہ بولے؟ ہمیں جیسے شریعت نے کہا ہے ہم اس طرح بولیں گے، ہم کسی کا نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ان کا کھا رہے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں اسی کا گا بھی رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اسی لیے او لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ او علماء کرام نے باقاعدہ اس پہ لکھا ہے، کہتے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ کل سمجھ آ رہی ہے تو اچھی بات کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے جو لوگ جس کا کھا رہے اسی کا گا رہے، اسی لیے فرمایا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی
اسی کا گانا، ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے گن گا رہے ہیں۔ ارے ہم اللہ کے سونے نبی کی دی ہوئی نعمتیں گا رہے ہیں، اسی لیے ہم دنیا کے کفر سے ڈر کے جناب حق کو نہیں چھپاتے گئے۔ ہم ہر آن ہر لمحہ، چاہے ممبر ہو، محراب ہو یا بازار ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اللہ کے نبی کا دیا ہوا کار رہے گئے۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے نبی کا فرمان لوگوں تک پہنچا رہے گئے کہ نماز اپنے وقت پہ قائم کرنی ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور جس وقت جہاد کرنے کا وقت آ جائے پھر جہاد بھی ہم نے کرنا ہے۔ گلا سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے جو میرا موضوع ہے اس کے مطابق فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور نسائی شریف کی روایت میں نے عرض کر دی۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، جاء رجل، حضرت سیدنا ابو ہریرہ آپ سے مروی ہے، اب فرماتے ہیں سرکاری مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق کس کا ہے، یعنی کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے؟ تو اللہ کے سونے نبی نے فرمایا امو کا، اپنی امی کے ساتھ۔ قال ثم من، صحابی رسول پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اس کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم امو کا، پھر فرمایا تیری ماں کا تیرے اوپر حق ہے۔ پھر صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ثم امو کا، فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ 3 دفعہ یہ جواب دیا، اور چوتھی دفعہ جس وقت صحابی رسول نے سوال کیا، عرض کی بارگاہ رسالت مآب میں، یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ پھر اللہ کے سونے نبی نے فرمایا ثم ابو کا، تیرے والد کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو 3 درجے زیادہ حق والدہ کا ہے، یہ اس روایت سے پتہ چلا، سمجھ آئی؟ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر محفل میں جناب ماں کی شان، ہر اسٹیج پہ ماں کی شان، ہر موڑ پہ ماں کی شان، گاڑی کے پیچھے ماں کی شان، لاری کے پیچھے ماں کی شان۔ ابو جناب اس کا تذکرہ کون کر سی؟ اگر ابو نہ ہوئے تو امی بھی نہیں ہون لگی۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو ابو ہے نا، ابو ہیں تو تبھی امی آئی ہے باہر سے آپ کے پاس۔ اگر ابو ہو ہی نہ تو امی تو نہیں بن سکتی نا، ظاہر سی بات ہے، مرد ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے۔ تو ابو جو ہے اس کی وجہ سے ماں ہے، پھر جب ماں ابو کی وجہ سے ہے پھر نبی نے فرما دیا، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے، ماں کا ہے، ماں کا ہے۔ اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے والد کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ والد کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا کہ والد جو ہے نا یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ الغز، یہ روایت متفقن علیہ روایت ہے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حبان اور مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے۔ یہ 5-6 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ اللہ کے سونے نبی کے سونے صحابی حضرت ابو ہریرہ آپ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے سونے نبی نے ارشاد فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، احدہما او کلیہما، کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے بڑھاپے میں،
تو فلم یدخل الجنہ، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے تو فرمایا ایسے بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. یہ ایک بد دعا ہے کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کے سونے نبی نے فرمایا جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں کوئی بندہ اگر ان کو پائے اور پا کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو اس کی ناک خاک آلودہ ہو. تو سامعین محترم اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین اگر بڑھاپے میں ہیں اور اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان سے تنگی والے معاملات نہیں کرنا چاہیے. الغرض روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد. یہ صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہجرت اور جہاد کے حوالے سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابتغی الاجر من اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے. اللہ کے سونے نبی کے سونے صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ہجرت کے حوالے سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں اجر پاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے. اللہ کے سونے نبی نے فرمایا فہل من والدیک احد حی، فرمایا اے میرے سونے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے جس وقت یہ بات سنی کہنے لگے قال نعم بل کلاہما حی، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی میرے والدین زندہ ہیں. میرے اللہ کے سونے نبی نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، اے سونے صحابی تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرے. ایک طرف تو جہاد کا کہہ رہا ہے، ایک طرف تو ہجرت کا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تجھے اجر دیا جائے، تجھے ثواب دیا جائے. ثواب کی نیت سے یہ والے معاملات تو کرنا چاہتا ہے تو اے میرے سونے صحابی سن لے، جب تیرے والدین زندہ ہیں تو فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، فرمایا جا پلٹ جا اپنے والدین کی جا کے خدمت کر. اللہ تبارک و تعالی دوسری روایت کے بھی لفظ ہیں ان کو ملا کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے تجھے ہجرت کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، تجھے جہاد کرنے کا بھی اجر عطا فرما دے گا. کون تلواراں چاوے تے پھر جاوے تے پھر زخم کھاوے تے اتنے لمبے لمبے معاملات. آج کل کے دور کے جہاد بھی نہیں ہے کہ جناب ادھر سے میزائل فٹ کیا تو جا کے لگ گیا. یہ اس وقت کے دور کی بات ہے جس وقت جہاد کے لیے صحابہ کرام کی ضرورت ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام جہاد کے لیے بڑے جناب شوق و ذوق سے جایا بھی کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی قلت تھی، اس وقت زیادہ مجاہدین کی ضرورت بھی تھی. لیکن اللہ کے سونے نبی نے فرمایا ایک طرف جہاد کے لیے جانا اور ایک طرف والدین کی خدمت. فرمایا میں اللہ کا آخری نبی تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ والدین کی خدمت کرو. جب والدین کی خدمت کرو گے، ان کی قدم بوسی کرو گے، ان کی جناب والا ان کا خیال رکھتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد جتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. تو کتنا بڑا اجر اللہ کے سونے نبی نے یہ بیان فرمایا ہے. اور یہ وہ ثواب ہے کہ جو ہمارے گھروں میں ہماری چار دیواری کے اندر ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے احباب محروم ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے دور فرمائے اور ہم سب کو یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ ایک نہایت ہی زبردست بات ہے، ظاہر سی بات ہے جس وقت تک ہمارے والدین زندہ رہیں تو زندہ رہتے ہوئے جناب ان کے ساتھ جتنی بھلائی ہو سکے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت جناب خیر والی بات ہے، نیکی والی بات ہے. لیکن جس وقت اگر والدین دنیا سے چلے جائیں نا تو والدین کے جو دوست ہیں، والدین کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں، والدین کے ساتھ جناب جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے سونے نبی نے فرمایا کہ ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ
اور اس کے علاوہ دوسری روایت کے لفظ ہے ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، فرمایا کہ والدین اگر دنیا سے چلے بھی جائیں، والد صاحب دنیا سے پردہ فرما جائے، تو پردہ فرما لینے کے بعد جو والد صاحب کے دوست ہیں جن کے ساتھ اٹھک بیٹھک رہی، فرمایا تم ان دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلہ رحمی کا بھی تمہیں صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا والدین کے ساتھ جس کا تعلق ہو اس تعلق کو برقرار رکھنا، اس پہ بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کئی لوگ ویسے بھی بزرگ کہتے تھے نا، نہیں جی نہیں، یہ بندہ جس طرح بھی ہے نا آسان جی بھی ہے، لیکن میرے ابو جی دا سنگیا سا، میرے ابو جی نال بڑی جناب گہری تعلق داری اس تھی، یہ آندے جاندے ہوندے بڑے جناب کلوز تعلقات ہے، اس واسطے میں ابو جی انہوں دی یاد وہ ذہن میں رکھ کے نا تو میں انہوں نے نیکی کرتا رہنا، بھلائی کرتا رہنا۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے جو اس طرح کرتا ہے نا، یہ بھی اس روایت پہ عمل ہو رہا ہے، اور اس روایت پہ جو عمل کرے گا اپنے والدین کے دوست احباب، والد صاحب کے دوست جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ جس وقت جناب آپ پیار اور محبت سے پیش آئیں گے، اللہ پاک محروم نہیں رکھے گا بلکہ اجر عطا فرمائے گا۔ کئی لوگ ویسے کہتے ہیں نا کہ جی ماں دے پیراں تلے جنت ہے، یہ پکی بات ہے۔ سنن نسائی کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر اور الترغیب والترہیب کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ باقی میں لمبی وہ آپ کو جلد نمبر دو، صفحہ نمبر دو، روایت نمبر دو، یہ نہیں کیونکہ اس کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، تو مختصر ٹائم ہوتا ہے، مختصر ٹائم میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد، میں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا الکا والدان، کیا تمہارے والدین ہیں تیرے؟ قلت نعم، عرض کی جی ہاں میرے والدین ہیں۔ فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، فرمایا تو ایک طرف یہ مشورہ کرنا چاہتا ہے کہ چلو جی میں جہاد کے لیے جاؤں، فرمایا دوسری طرف سے تو کہہ رہا ہے کہ میرے والدین بھی ہیں، فرمایا جا ان کی خدمت کو لازم پکڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں جنت رکھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں والدہ کے قدموں کے نیچے جنت، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس روایت میں یہ لفظ ہیں، فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ جیسے والدہ کے پاؤں تلے جنت ہے، اسی طرح والد کے قدموں کے تلے بھی جنت ہے۔ یہ گل نہ سنی اسی پہلے، یہ ٹیکنیکلی باتیں ہوتی ہیں، یہ روایت پہ جس وقت بندہ غور کرتا ہے تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ یہاں تثنیہ کا صیغہ یعنی دو کا ذکر ہے، جب دو کا ذکر ہے پیچھے جنت کا معاملہ ہے، فرمایا صرف ماں کے قدموں کے تلے ہی جنت نہیں ہے، باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے۔ کیا مطلب؟ ماں کی خدمت کرو گے پھر بھی رب جنت عطا فرمائے گا، اور اسی طرح باپ کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی نا، جنت دو پاسے ہے، جنت دو پاسے۔ اچھا جی اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ السلام، ویسے ٹائم تھوڑا ہے، واقعہ ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کی یہ روایت بھی ہے اور اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 آدمی سفر پہ نکل گئے، جس وقت سفر پہ نکلے جاتے جاتے جناب راستے میں موسلا دھار بارش ہوگی، جس وقت بارش ہوئی تو جناب وہ غار میں چلے گئے، سنا ہے نا واقعہ؟ جب غار میں گئے اتنے میں جناب اوپر سے پتھر آ گیا غار کے کنارے پہ، آگے سے جناب غار بند ہو گیا۔ جس وقت غار بند ہو گیا 3 بندے تھے، تینوں نے جناب اپنی اپنی نیکیاں جو تھی ان کے حوالے سے آپس میں ڈسکس کرنی شروع کر دی، کہ کہنے لگے جی کہ اب تو زندگی ہماری خطرے میں پڑ گئی ہے، نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے، یہاں تو مر جائیں گے، اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے، سرنگ جو ہے اس کے سامنے آ گیا ہے، مرنا ہی ہے ہم نے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، فرمایا ایسے کرتے ہیں زندگی میں جو نیک عمل کیا ہے نا جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا وسیلہ اور واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب وسیلے کا منکر وہی بندہ ہوگا جو بے ایمان ہو، بے ایمان ہی وسیلے کا منکر ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ وسیلے کے منکر نہیں، اور جو وسیلے کے منکر ہیں یہ روایت بیان وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچنے کا مقام ہے، جب بیان کریں تو بیان کرنے کے بعد یہ بات نہیں بتائیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
کیا انہوں نے آپس میں مشورہ کی جی کوئی نیک عمل جڑا کیتے نا اللہ دی رضا واسطے اس تے صدقے اور وسیلے نال اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا منگنے اللہ پاک کرم فرماسی اس پتھراں ہٹا دے سی اسی بچ جا ساں باہر نکل جا ساں الغز انہوں نے جس وقت یہ بات کہی اللہ کے سونے نبی نے یہ نہیں فرمایا صحابہ کو جب بیان فرما رہے تھے نا یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے یہ شرکیہ بات کی وسیلے والی ڈائریکٹ مانگنا چاہیے تھا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے نبی نے مہر لگا دی فرمایا انہوں نے وسیلہ اپنے اعمال کا پیش کرنا چاہا اور پھر کیا اب دیکھیں عمل یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کسی اور سے نہیں سنیں عمل اللہ کی مخلوق ہے دلیل واللہ خلقکم وما تعملون اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تمہارے عمل ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ رب کی مخلوق ہے وہ رب کی ہم بھی اللہ کی مخلوق عمل بھی ہمارا اللہ کی مخلوق ایک طرف ہے ہم ایک طرف ہے ہمارے اعمال ایک طرف ہے ہمارے صدقات و خیرات ایک طرف ہے ہماری جناب زکاتیں ایک طرف ہے ہماری مسجد بنانا یہ سارے نیک اعمال ہیں الغرض کرتے کرتے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی نیکی تک بہت ساری نیکیاں ہیں بہت سارے عمل ہیں لیکن مجھے بتائیں یہ مخلوق یہ جو عمل ہے یہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے مخلوق ہے نا عمل مخلوق ہے چلیں جی یہ عمل مخلوق ہے یہ تو سب نے مان لیا لیکن اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں میں نے کہا ایک طرف ہمارا اپنا عمل ہے یہ بھی مخلوق اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ بھی مخلوق میں نے کہا اگر ہمارے کیے ہوئے عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وسیلے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں دکھ سکھ میں چینج ہو جاتا ہے میں نے کہا ہمارے کیے ہوئے عمل کا جب اتنا صلہ ملتا ہے تو اگر اسی مخلوق میں سے سب سے بڑی مخلوق جو ہمارے نبی ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی اللہ کیوں قبول نہیں فرمائے گا میرے خیال میں تو گل سمجھ نہیں آئی اس وجہ سے سبحان اللہ بھی تو نہیں آئی عمل کرنا مخلوق ہے عمل کرنا مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہمارے نبی ہیں میں آئے جی اپنے عمل دا اگر وسیلہ پیش کر کے دعا منگو اس نال تے بلاواں ٹل دی ہیں ٹل جانی ہیں مخلوق وچوں سب تو بڑی شان والا ہے محمد عربی انہاں دی اگر انہاں دے وسیلے نال اگر دعا کیتی جاوے تے اللہ پاک دعا قبول کیوں نہ فرماسی ہون گل سمجھ آئی ہاں تو کئی لوگوں کو ویسے ہی جناب اس حوالے سے وسیلے کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے بہرحال مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان بندوں نے وہاں اس غار کے اندر آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے وہ کہنے لگے کہ جڑا عمل اللہ دی رضا واسطے کیتے نا اس تے وسیلے نال اللہ کو دعا منگنے وسیلے نال گل سمجھ آندی ہے نہیں آندی وسیلے نال دعا منگنے پتہ چلے وسیلے نال دعا منگنا اے بڑا اچھا کم ہے اور اے او کم ہے کہ جس نال اللہ دا سونا نبی بھی راضی ہے اور اگر اللہ کے نبی ناراض ہوتے تو فرماتے ہیں وسیلے والا کام کیا ٹھیک نہیں کیا ہے بتا دیتے نا لیکن انکار نہیں کیا منع نہیں کیا پتہ چلا وسیلے سے دعا مانگنا یہ اللہ کے سونے نبی کو بھی محبوب ہے پیارا ہے اچھا تو انہوں نے پھر جناب والا دعا کی ایک نے بھی دعا کی دوسرے نے بھی دعا کی تیسرا جناب دو دعا کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے رب قدیر یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین میں چرواگا ہوں بکریاں چراتا ہوں کرائے پہ بکریاں چراتا ہوں اے اللہ تیرے حضور التجا ہے میں جس وقت دن کو بکریاں چرا لیتا ہوں رات کو گھر میں جاتا ہوں میرے بچے بھی گھر میں موجود ہوتے گئے میرے والدین بھی موجود ہوتے گئے میں جناب والا اپنے مقررہ وقت پہ بکریوں سے دودھ دو کے سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں ایک دن گزر گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں الغرض کرتے کرتے یہ میرا معمول بن گیا اسی معمول سے یہ سلسلہ میں چلاتا رہا لیکن ایک دن ایسے ہوا میری بکریاں دور چلی گئیں ان کو واپس لاتے لاتے مجھے بہت وقت لگ گیا بہت رات کا اندھیرا ہو گیا میں گھر جاتے میں لیٹ ہو گیا جس وقت میں گھر میں پہنچا میں نے بکریوں کا دودھ دوہا
میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ نکال کے جس وقت میں والدین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، میں نے دیکھا میرے والد صاحب بھی سوئے ہوئے ہیں، والدہ بھی سوئی ہوئی ہیں، لیکن میرے بچے سامنے انتظار کر رہے ہیں، بھوک انہیں بھی لگی ہوئی ہے، بیوی بھی انتظار کر رہی ہے، انہیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، والدین سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یعنی بچے اپنی نگاہوں سے یہ کہہ رہے ہیں اے ابو جان، والدین بزرگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں دودھ لا کے دے دے، لیکن اے رب قدیر بچوں کی نگاہوں کو بھی میں دیکھتا رہا، ساتھ والدین کی طرف بھی میری توجہ رہی ہے۔ میں نے کہا والدین سے پہلے اگر بچوں کو دوں گا یہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ الغرض کرتے کرتے جناب والا رات گزر جاتی ہے، وہ جناب والا وہ نوجوان وہی کھڑا ہوتا ہے، وہاں کھڑے اس کے بچے بھی جناب اسی انتظار میں سو جاتے ہیں، رات گزر جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اپنے بچے ایک طرف، اپنی بیوی ایک طرف، اے اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، والدین کے لیے میں نے یہ والا معاملہ ساری کی ساری رات کیا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے، اے اللہ میں اس عمل کا واسطہ اور وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کرتے ہی پتھر کو دور فرما دیا تھا۔ بس خلاصے علی گل، بچے ایک طرف، بیوی ایک طرف، والد ایک طرف۔ اللہ کے اس پیارے بندے نے کہا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے بچوں کو تو بھوکا سلا دیا، بیوی کو تو بھوکا سلا دیا، لیکن اپنے والدین کا جو حق تھا اس حق کی وجہ سے میں والدین کی خدمت میں صبح تک حاضر رہا۔ اے اللہ یہ میری نیکی مقبول و منظور ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ پاک نے وہ نیکی اس قدر مقبول فرمائی، بڑا پتھر سائیڈ پہ ہو گیا، بچ گئے، وہ بچ کے نکل گئے۔ پتہ چلا والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ کل سمجھ آ گئی تھی؟ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔